وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے لیے بلایا۔ آسمان سے نور کی لہریں اتر رہی تھیں اور اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تو میرے پاس آ، میں تجھ سے کلام کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل شوق اور محبت سے بھر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے نکل پڑے، دور کی طرف اپنے رب سے ملنے کی آرزو لیے ہوئے۔ ریت کے سمندر میں وہ چلتے رہے، دن کی دھوپ میں صبر کے ساتھ اور رات کی خاموشی میں رب کا نام لیتے ہوئے۔ دور پہاڑ پر نور کی چمک دکھائی دی اور دل نے کہا، یہی ہے وہ جگہ جہاں میرا رب پکار رہا ہے۔ جب وہ طور پہاڑ پہنچے تو چاروں طرف ایک روحانی نور چھا گیا، آسمان جیسے زمین پر اتر آیا تھا، اور تبھی پکار آئی، اے موسیٰ میں تیرا رب، اپنے جوتے اتار دے، تو مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر جھکا دیا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں روحانی سکون۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک جھاڑی جل رہی ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ آگ لکڑی کو جلا نہیں رہی تھی۔ جب وہ پاس گئے تو اس نور سے آواز آئی، میں اللہ ہوں جو دنیا کا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی روح کانپ اٹھی، مگر دل میں اب صرف اللہ کا نام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب مجھے تیرا دیدار کرا دے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مگر اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ جب رب کا جلال طور پہاڑ پر پڑا، پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کہا، سبحانک تو پاک ہے، میں تجھی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نے طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، ہدایت اور نور کی کتاب۔ پہاڑوں کے اوپر نور برس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اس نور سے جگمگا رہا تھا، مگر ان کا چہرہ کسی نے نہ دیکھا، کیونکہ وہ چہرہ اس رب کی باتوں سے روشن تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس لوٹے تو دیکھا کہ لوگ سونے کے بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ ان کے دل میں درد اور غصہ دونوں تھا۔ انہوں نے کہا، کیا تم نے اپنے رب کو بھلا دیا؟ مگر انسان اکثر نعمتیں پا کر بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ دور پہاڑ کے اس سفر نے موسیٰ علیہ السلام کو نور سے بھر دیا تھا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے تھے، آسمان سے اترتی روشنی ان کے چہرے کو چھو رہی تھی، مگر چہرہ پردہ میں تھا، کیونکہ نور کو نور ہی جانتا ہے۔